السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں حقیقت توحید۔ اب تک ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں سنی۔ آج کے درس میں جو میرا موضوع ہے، بعض شرکیہ اقوال و افعال، بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ۔ اس میں کئی سارے نکات ہیں، میں ایک دو نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایسے کام کر جاتے ہیں جس کام کی وجہ سے ان کا بہت لمبا نقصان ہوتا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ اور پیر دیا ہے، جسم اور پوری باڈی دی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی ہے۔ یہ جو زبان ہے یہ ہمارے قول میں کام آتی ہے، اور جو ہاتھ اور پیر ہے یہ ہمارے افعال ہیں، جس سے ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، چل کر کے آتے جاتے ہیں۔ اس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو صحیح فائدہ ہم کو ملے گا، لیکن اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کا غلط فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کیا، ہمیں غلط فائدہ ہی ہوگا۔ اس لیے شرکیہ اقوال و افعال کے ضمن میں ایک پہلا جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہے، ریاکاری اور شہرت طلبی۔ اپنی عبادت کو ظاہر کرنا تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی مدح سرائی کریں، تعریف کریں، لوگوں میں اس کا چرچا ہو اور اس کی شہرت ہو، یہی ریا اور شہرت کہلاتا ہے۔ جو اس نیت سے اگر کرتا ہے، دکھاوے کی غرض سے، شہرت کی غرض سے، تو اس کی عبادت، اس کی تمام چیزیں جو اس نے دکھاوے کے طور پر کی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اس کے لیے ابالے جان بن جائیں گے۔ اگر عبادت مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی بنیاد ریا اور نمود پر ہو، کہ کوئی شخص اس کی عبادت کی تعریف کر رہا ہو یا اسے شہرت مل رہی ہو، تو پھر اس کی وہ عبادت، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس کا کوئی اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا ایسا شہرت طلبی کے لیے عبادت کرنا شرک اکبر کے قریب لے کر کے چلے جائے گا۔ اور یہی نہیں، بلکہ ایسے دنیا میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مشرکین ایسے تھے جنہوں نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شریک رہتے تھے، اور جب رات ہوتی تو عشاء، مغرب، فجر میں یہ نمازوں میں تقریباً غائب رہتے تھے، کیونکہ رات میں اندھیرے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہماری آج کے زمانے کی طرح سے لائٹ، بلب، وولٹیج، فل ایسی ساری چیزوں کی صورت نہیں تھی۔ چراغ جلتے تھے، پیچھے سے لوگ آ کر کے نماز پڑھتے تھے، نکل جاتے تھے۔ تو اس میں رات میں لوگوں کے چہرے سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو مشرکین جو تھے وہ نماز کو تو آتے تھے، لیکن جب عشاء اور مغرب کی نماز کا اور فجر کا معاملہ ہوتا تھا تو اس میں وہ اپنی حاضری کم کر دیتے تھے، یعنی دن کے اجالے میں، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ ہاں بھائی فلاں آدمی نماز کو آ رہا ہے، تو ایسے دکھاوے کے طور پر وہ لوگ آ جاتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ان کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسا اگر کوئی آدمی ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کا اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا، بلکہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور اگر للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے کرنے کے لیے پانچوں وقت کی نماز میں وہ حاضری دے رہا ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز میں رہتا ہو، اور اس کے دل کے اندر ریا اور نمود کا، کوئی شہرت طلبی کا کوئی شائبہ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مکمل نماز کا ثواب دیتا ہے۔ ریاکاری کے سلسلے میں ایک بہت پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو ایک بندے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بھائیوں کو ایسی ریا سے اور نمود سے بچانے کی فکر کی ہے۔
آئیے وہ حدیث سنتے ہیں. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک چیز جس کے بارے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا. قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنے اعمال کا بدلہ مل چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دنیا میں تم نے اپنے اعمال دکھاتے تھے، دیکھو کیا تمہارے لیے ان کے پاس کوئی بدلہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین، یہ روایت مسند احمد کی ہے اور علامہ البانی نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح ترغیب اور ترہیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 میں اس کو صاحب کتاب نے نقل کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج اگر ہم دنیا میں کسی کو دکھاوے کے لیے اپنی عبادت کوئی کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، صدقہ و خیرات ہو، کوئی بھی چیز لینا دینا ہو، یا کچھ بھی آپ کے نمازوں کے معاملات ہوں، روزوں کے معاملات ہوں، اگر وہ دکھاوے کی خاطر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کو تم دکھا رہے تھے نا قیامت کے دن اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نمازوں کا بدلہ وہ تمہیں دے دے، اس کا ثواب تمہیں وہ دے، کیونکہ تم نے تو دکھاوے کے طور پر وہ کام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کے دن کو امید رکھتا ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا قیامت کے دن، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے. عملا صالحا لا یشرک ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شاذی اور شریک نہ بنائے. اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز کو جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شاذی اور شریک بنا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ جاؤ اس کے ساتھ، اس کے پاس جس کو تم دنیا میں اپنی عبادت دکھا رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت برا عمل ہے اور بہت خطرناک چیز ہے یہ، اور ہر ایک انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے. ایک اور روایت جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم تمام لوگوں کو مسیح دجال کے بارے میں، ہم تمام لوگ دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. جب اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تو ہم خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا پیارا جملہ فرمایا، اس پر ہم تمام لوگ سوچیں اور غور کریں. کتنی پائے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی تھی. اور آپ نے کہا تھا کہ کیا میں دجال کے فتنے سے خطرناک بات آپ لوگوں کو نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ شرک، کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور خوب سوار کر نماز پڑھے اس بنا پر کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1406. علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. دیکھیے صحیح ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 میں. اس میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ قابل غور ہے. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، مثالوں سے بات آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی. اچانک پہلی مثال، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، آپ کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، مہمان کو دکھانے کے لیے آپ کے گھر میں جیسے مہمان آیا نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً اپنے مہمان سے کہا چلیے ذرا نماز پڑھ کے آتے ہیں. کبھی سجدہ کرنے آپ نہیں گئے ہیں تنہائی میں جو آپ اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، مہمان کو دکھانے کے لیے مہمان کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہم مسجد جاتے ہیں، اور مسجد میں جانے کے بعد لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی رکوع، لمبا قیام، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑا متقی آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. پہلی مثال ہے. دوسری مثال، بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں، سنت پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ امام صاحب آ رہے ہیں یا مسجد کے صدر صاحب آ رہے ہیں یا کوئی ذمہ دار آ رہا ہے یا ان کا کوئی پڑوسی آ رہا ہے،
تو پڑوسی کو دیکھ کر یا مسجد کے امام صاحب کو دیکھ کر یا ذمہ داروں کو دیکھ کر یا کسی اپنے خاص رشتہ دار یا اپنے دوستوں کو دیکھ کر کے وہ نماز میں ایسا انداز اپناتے ہیں کہ ان کا رکوع ان کا سجدہ بڑا اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سنوار کر نماز پڑھنے کے طریقے ہیں۔ اور جب تنہا پڑھتے ہیں نماز یا جب کوئی اکیلے میں جو کوئی مسجد میں نہیں رہتا ہے کوئی گھر میں نہیں رہتا ہے تو سیکنڈوں میں لے جھٹاپٹ 2 منٹ کے اندر 4 رکعت سلام پھیرے ختم نماز ہو گئی۔ کوئی رشتہ دار گھر میں نہیں آیا تو ہم اپنی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، نماز ادا کرنے کے اندر 2 منٹ کے اندر تو دور کی بات۔ تو یہ سب ریاکاری ہے، ایسے ریاکاروں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن ملاقات کی آرزو رکھتے ہیں ہم، تو ہم کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی بھی کام کریں، عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر اعمال خیر جس کو ہم خیر سمجھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر 1% بھی ریا اور نمود کیا، شو پٹ اپ کیا ہم نے ان کے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو جانتا ہے، ہماری حالات سے واقف ہے، وہ کبھی ہم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ان آیتوں پر ہم کو غور کرنے، فکر کرنے، جو میں نے حدیث اور واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس پر زور دینے اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم مبارک وسلم۔